بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ہنڈیا پک رہی ہے، اب سنا ہے کہ بالکل فائنل سٹیجز کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. دم پہ چلی گئی ہے. ہاں، تو اب وہ جو دم لگا ہوا ہے ہاں جی، اب وہ پکنے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ہاں جی. لیکن یار کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب سی ہیں. آپ کو اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے آپ کر لیں پھر میں آپ اس کو بارے بتاتا ہوں. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیارے شہباز شریف پھر آ جاتے ہیں وزیر اعظم. ان نے بار بار یہ کہا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا. کہا نا انہوں نے، یہ تو بات یہ مانو. قطن نہیں ہوگا آخری پروگرام. ہو میری تو انہوں نے تو کہا نا. کہا اب آہستہ آہستہ وہ اسے یرکتے نظر آ رہے ہیں. ڈر رہے ہیں. اب ایک دو دفعہ انہوں نے کر دیا یہ بات کہ بڑے سخت ٹیکسز اگر ہم یہ بھی نہ کر سکے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن وہ جو وزیر خزانہ کے ساتھ ٹھن گئی ہے ایک لحاظ سے، کیسی؟ کہ انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ ہم ٹارگٹ نہ پورے کر سکے تو ہمیں آئی ایم ایف کے اور پروگرام لینے پڑیں گے. بالکل بات اور ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ انڈیکیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں حکومت کو کہ یہ ٹارگٹس اچیویبل نہیں ہیں. نہیں، ایک بات میں اب آپ وہ کو بتاؤں، ذہنی طور پہ عوام کو تیار کر رہے ہیں کہ مزید پسنے کے لیے تیار ایک ہو بات جاؤ. میں آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں یہ جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، جی کیونکہ فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے دوران ہاں، جولائی میں وہ توقع ہے کہ امید ہمیں ہو پر جائے امید ہے گا. وہ. لیکن مجھے کچھ اس سے پہلے میں کوئی تھوڑی سی عجیب و غریب باتیں آپ سے اچھا کرنا جناب. چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یار یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی جماعت ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی. زبردست میں بتاتا سوال ہے. ہوں، نہیں میری بات سنیں نا، میں آپ کو مثالیں دیتا چاہتا ہوں. نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی دونوں کے چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں. ایک سلیم مانوی والا صاحب ہے سینٹ میں، فائنانس کی کمیٹی سے. فائنانس کی کمیٹی کے، اور قومی اسمبلی میں جو ہے وہ سید نوید قمر ہے. ابھی چند دن پہلے ایس او ایز کا لا جو ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا ایک امینڈمنٹ لا جو ہے وہ پیش ہوا قومی اسمبلی میں کی ابھی اسٹینڈنگ ریسنٹ کمیٹی میں. سیشن میں جو جی، کیا انہوں نے. آپ کو میں بتاؤں اس کی وہ میٹنگ کی کو چیئر کر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ بڑا نان ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے، میں اس کو عجیب و غریب قسم کا قانون ہے. اور 2-4 منٹ کے اندر اندر ہی انہوں نے کہا کہ چلے ہم اس پہ ووٹنگ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو اس کے حق میں ووٹ کر رہے ہیں وہ آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. تو جیسے ہی ہاتھ کھڑا کرنے کا ٹائم ہوا تو چیئرمین جو کمیٹی تھے انہوں نے ہاتھ اپنا سب سے پہلے کھڑا کیا. کہتے اور ہیں کرتے اور ہیں. بے دھیانی اچھا، اس سے میں. پہلے بجٹ کو دیکھیں آپ. بجٹ میں ان سب نے تقریریں، سب نے خلاف کی. آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آخر میں بجٹ کی اپروول میں ادھر تو ہو جاتا ہے سینٹ نا، کے اندر بھی میٹنگز کیا پہ تو ہوئی، اور تو بعد میں قومی اسمبلی میں بھی ووٹ میٹنگز دے ہوئی دیا. تھی نا. تو یہ میٹنگز پیپلز ہوتی پارٹی ہیں. چاہتی کیا ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ بس ہمیں بھی اسپیس دیں. اور کیا چاہتی ہے؟ بار بار ہم کہہ رہے ہیں. خیر پیپلز پارٹی کو چھوڑیں، آپ آئی ایم ایف پہ آئیں کہ آئی ایم ایف آگے پہ. کیا اچھا، ہوگا. آئی ایم ایف پہ بھائی جان 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس مہینے کے دوران یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم آلموسٹ آل پرائر ایکشنز ہم پورے کر چکے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں 4 صوبوں نے، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، اس بات پہ ایگری کر لیا ہے کہ وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگائیں گے. جی، اب وہ کس طرح سے لگے گا؟ لگا ہوا ہے. 12 ایکڑ سے زیادہ کا میرا خیال ہے پرپوزل ہے. نہیں، وہ 12 ایکڑ پہ لگا ہوا ہے. اس ٹائم ایگزسٹنگ 12 ایکڑ سے اوپر ٹیکس ہے، لیکن اس کا ریٹ اتنا کم ہے. اس کو ریویو کریں گے، اس کا ریوائز کیا جائے گا اور افورڈ ریویژن ہوگی، اور شاید 12.5 ایکڑ سے بھی تھوڑا سا کم جو ہے وہ سائز اس کا ہو. لیکن ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ پینشن کے بارے میں جو ہم باتیں کر رہے تھے. جی، فائنانس منسٹر نے کنفرم کیا، اور یہ ویسے ای سی میں بھی اس کی اپروول ہو گئی تھی، کہ جو کنٹریبیوٹری پینشن ہے، ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن فار نیو انٹرنٹس، سویلینز کے لیے 1 جولائی 2024 سے نافذ العمل ہو چکی ہے. اچھا. اور جو آرم فورسز ہیں وہ اپنے سروس سٹرکچر کو ریویو کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اگلے سال یعنی 1 جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوگی. کیونکہ ان کا سٹرکچر جو ہے، سروس سٹرکچر، آپ کو پتہ ہے جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو انہیں اپنے سارے سروس سٹرکچر کو ریویو کرنا ہے. تو اس وجہ سے اگلے سال ہوگی. ایک اور امپورٹنٹ بات، ٹیکسز تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائے ہیں ہم نے، ریٹیلرز کی رجسٹریشن ہے، اور ریٹیلرز کے لیے ایک نئی اسکیم آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی، یا شاید یہ صوبے نیا فائنانس بل لے کر آئیں. ابھی آئی ایم ایف کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا اس کا ٹائم فریم.
تو انہوں نے کہا یہ ٹیکسیشن کی ہے لیکن ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جو اخراجات کی طرف ہے 5 منسٹریز ہیں اور ان کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ بائی اینڈ آف دس منتھ ان کے کون کون سے ڈپارٹمنٹس اور کتنے بندے ان کا کیا فیصلہ ہونا ہے. 5 منسٹری سلیکٹ کر لی ہیں اور انہوں نے کہا یہ گریجولی ہوگا. ہم اس کے بعد مزید منسٹریز کے بارے میں بھی یعنی کہ 5 منسٹریز فارغ. اب دیکھنا یہی ہے نا کہ صرف نام کی فارغ ہوتی ہاں ہیں, یہ کہیں اور کھپانا کسی ہے ان اور کو یا منسٹری میں ریٹائر مرج کرنا کر ہے دیں ان بندوں کو. یا تو کیا ریٹائر کرنا ہے پریکٹیکلی بندوں کو نکالنا ہے, وی ایس ایس دینی ہے, کہیں کیا اور کرنا ہے؟ ایڈجسٹ کرنا ہے وٹ ایور. ہاں جی, اس کی اناؤنسمنٹ بائی اینڈ آف دس منتھ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی. تو یہ اکانومی کے فرنٹ پہ بڑی اہم چیزیں ہو رہی ہیں. اور جب ہم بات کر رہے ہیں آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ علیوف صاحب اسلام آباد آ چکے ہیں اور بڑی بڑی دعوے ہم کر رہے ہیں. وہ اگر لطیفہ آپ مجھے کہیں گے تو میں سنا دوں گا. کیا کوئی خبر ہے آپ کے میں پاس؟ بعد میں آپ کو سناتا ہوں. روس کے ساتھ بھی ایک ہم روس کی تو بات نہ کریں, مجھے تو کوئی دانا ڈالنے کی کوشش ہنسی آ جاتی ہے مجھے روس پہ. کیوں؟ وہ جو پہلے آپ نے خام تیل لینا تھا دوسری قسط تو لی نہیں آپ نے ان سے. بالکل. تو وہ لیکن آپ پیوٹن صاحب کو کیا سمجھتے ہیں, وہ بیوقوف ہیں یار. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ٹھیک ہے اچھی کوشش ایک ہونی بات میں آپ چاہیے. کو پھر بتاؤں, امریکہ ہے ادھر, ایک وجہ میں IMF بتاتا ہے. ہوں, ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو. یورپ کے ساتھ 70% ان کی جو ٹریڈ تھی اس کے اندر ریڈکشن ہوئی ہے یوکرین وار کے بعد. تو وہ نئی مارکیٹس کی تلاش میں. ظاہر ہے. جب ایس سی او کے سمٹ پہ پرائم منسٹر شہباز شریف ان کے ساتھ ملے تو انہوں نے بڑی سالڈ قسم کی پروپوزل ان کے سامنے رکھی. اب ہماری منسٹریز اس کے اوپر اسپیڈ ورک کر رہی ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. نہیں اچھی کوشش ہے, اچھی سوچ ہے, شراکت داری ہونی چاہیے اور ریجن میں ہونی چاہیے اور اکانومی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے ترقی ہونی چاہیے. لیکن یہ صرف باتوں میں نہیں نہ ہونی چاہیے جس طرح آپ فرما رہے ہیں. ابھی تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن وہیں کھڑی ہے, تو یہ آپ ایران سے باقی چیزیں کہاں سے لے آئیں گے یار. یہ باتیں نہ کریں نا. نہیں, پریکٹیکلٹی جن کی دیکھیں اس پہ بہت سارے کوشچنس ہوں, ان چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ پلے نہیں کرنا چاہیے. نہیں پلے نہیں, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ کی نہیں, میں حکومت کی بات. میں بتا رہا ہوں کہ ایک انٹر منسٹریل کمیٹی میں یہ چیزیں کوششیں ڈسکس ہوں ہوئی گی. ہیں. خام مال پہ مصدق ملک صاحب ہی تھے نا اور بھائی, مصدق خام ملک تیل آ صاحب رہا کو ہے ہی پھر دوبارہ جا رہا ہے. مصدق ملک صاحب کو ہی اس کا کہا گیا ہے کہ آپ اس کی جو پراپر روٹس ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کر کے لائیں. وہ دیکھیں وہ وائبلٹی تو بنا لیں گے نا, اس کا جو پریکٹیکلٹی ہوگی وہ کوشچن مارک بن کے پڑی رہے گی. اچھا, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ جو آذربائیجان کے پریزیڈنٹ ہیں اس پہ بھی انٹر منسٹریل کمیٹی کی میٹنگ تھی. اس میں بڑا دلچسپ واقعہ ہوا, وہ میں آپ کو سنا کے یہ پورے کا پورا آپ کو نظام سمجھ آ جائے. اچھا, اس ٹائم ہماری جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, پاکستان جو آذربائیجان کو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ $6 to 7 million ہے. 6 to 7 ملین $1 اور وہاں سے جو ہماری امپورٹس ہیں وہ $13 سے 14 million کی. اوکے. تو منسٹری آف کامرس ایک پریزنٹیشن انہوں نے پیش کی, فارن آفس اور باقی اکنامک منسٹریز بھی موجود تھی. انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ بائیلیٹرل ٹریڈ کو $1.3 billion پہ لے کے جانا. 1.3 بلین, 6 to 7 ملین سے 1.3 بلین پہ ناظرین وہ لے جانا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اب سنیں ذرا, ایک آئٹم ہے, اس آئٹم کی ٹوٹل وہاں پہ جو آذربائیجان کی امپورٹ ہے وہ کوئی $240 million. تو یہ جو ہمارے منسٹری آف کامرس کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ انہوں نے اس پریزنٹیشن میں دکھایا کہ ہماری جو وہاں پہ ایکسپورٹ ہے وہ کوئی $228 million کی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے, ہاں, پوٹینشیل ہمارا اتنا موجود ہے. تو جو وہاں پہ باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ جو $12 million پوری دنیا کو آپ نے باقی دے دی ہے اجازت, یہ بھی آپ اپنے کھاتے میں لکھ لیں گے. ہم 240 کی 240 ہی ہم خود ہی ان کو ایکسپورٹ کر لیں گے. آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو پریزنٹیشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول بنائی جاتی ہیں وہ کتنے انکمپیٹنٹ لوگ جو ہیں اس کو کھانا پوری, یعنی 228 کو کہا 240 کر دو یار, وہ 12 بھی ادھر ڈال دو. 12 بھی ڈال دو, کی فرق پیدا ہے, نہ ہونا ہے نہ ہونی ہے. تو کاغذوں میں دکھا دیں گے. اس سے مجھے آپ کے لطیفے سے مجھے یاد آ گیا ایک اور لطیفہ بھی ہے. جی, آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے؟ جی, انہوں نے کہا ہے یہ کامرس منسٹر ہے نا جام صاحب, جی, جام صاحب آپ اس کو ایکسپورٹ کو 30 سے 60 کب لے کے جائیں گے؟ ہاں, کب بتائیں نا. اور بھائی بیچنے کے لیے کچھ ہے نہیں سوائے ٹیکسٹائل کے, اور ٹیکسٹائل بھی میں اب کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے جو آپ نے حال کر دی ہے. ویسے ایکسپورٹرز بھی نارمل رجیم کے اندر لے کے گئے وہ تو اچھا کی ہے, لیکن اوور آل جو ان کی کمپٹیٹیونیس ہے, جو باقی چیزیں ہیں وہ اس کا حال تو بہت برا ہے. ڈرامہ بازی
ड्रामे बाजी। یہ جو آپ نے بات کی اس سے مجھے بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا. لطیفہ نہیں ہے ویسے ناظرین, یہ تکلیف دہ باتیں ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں. یہ عمران خان پہ بات چلی جائے گی آخری جاتے جاتے. کریں. نیب والا کیس کی آپ کو پتہ ہے ہیئرنگ تھی جس میں ان کی ویڈیو اپیرنس ہوئی تھی اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئے تھے. اس میں نیب نے ایک رپورٹ جمع کروائی اور نیب نے جو رپورٹ جمع کروائی اس میں وہ جو 490 ملین 190 ملین ملک ریاض والے, ہاں وہ انہوں نے اپنی ریکوری میں ڈال دیے. وہ اس پہ چیف جسٹس برہم ہو گئے کہ یہ آپ اپنے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہیں یار. عجیب بات ہے. یہ کرتے ہیں رپورٹنگ میں. بالکل ایسے ہی. یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ ادارہ جاتی ہو رہا ہے, مطلب ہے سارے طرف بلف گیم, ہر طرف بلف گیم. اور شکر ہے اس نے پکڑ لی, اس وقت غصہ ہونے آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ کیسے تم کر سکتے ہو یار. اور اس کو کہا کہ آئندہ تم یہاں پہ عدالت میں پیش نہ ہونا. اچھا ایک طرف رشیا, ہاں ایک طرف چائنا, ایک طرف IMF اور امریکہ تو IMF اور وہ وہی ایک ہی ہے اور نا. امریکہ. ہاں تو یہ بتائیں کہ ہم نکلیں گے کیسے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہم تو ابھی فائل نہیں بنائیں گے, جیلی پریزنٹیشن بنانی ہے. فائلوں میں ہم بڑا کچھ کریں گے, جس طرح ہم چائنا کے لیے آج کل بڑا کچھ کر رہے ہیں. تو عملی اقدامات, گزارش یہ ہے کہ یہ ساری مذاق اڑانے کی باتیں نہیں ہیں. آخری بات, عملی اقدامات ہم ریاست سے, ریاستی اداروں سے, حکومت سے, حکومتی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ عملی اقدامات بھی کریں اور ریئلسٹکلی کریں یار. آپ سیاسی اور شعبہ بازی اور شو بازی نہ کریں. اجازت لیتے ہیں. اچھا ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک اپریہنشن کا کیا تھا آپ کے پروگرام میں, جسے میں نے کہا تھا کہ شاید IMF کی یہ شرط ہے شاید کہ وہ چائنا کا جو لون ہے اس کو ریسٹرکچر کرا. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایسی کوئی شرط نہیں ہے. نہیں آپ نے شائبہ ہی ظاہر کیا تھا. لیکن پاکستان کے فائنانس منسٹر اگلے 10-15 دن کے بعد, عاشورہ کے بعد, چائنا جائیں گے. ابھی فوری طور پہ نہیں جا رہے وہ, ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ سیکٹری واٹر اینڈ پاور بھی ہوں گے. سیکٹری پاور خواہش ہماری ہے کہ ہم ان سے کوئی نہ کوئی بات چیت ضرور. کوئی ریلیف لیں, ریلیف تو لینا ہی ہے نا, آپ نے پھنسے ہوئے ہیں آپ یار. جی تو یہ بات ہے, لیکن یہ IMF کی شرط نہیں ہے ابھی تک. ہاں شرط نہیں ہے, شاید آپ نے شائبہ ہی کہا تھا. خیر ہے. اور ایک اور بات, جی IMF کے پروگرام کا سائز تھوڑا سا $6 بلین سے زیادہ ہوگا, اور بعد میں ہم کلائمیٹ فائنانس کے پیسے بھی کریں گے. لیکن جب IMF کا پروگرام ہو جائے گا, اس کا فرسٹ ریویو ہوگا, اس ٹائم IMF اس کا فیصلہ کرے گا بنگلہ دیش کے ماڈل کے اوپر. تو یہ اتنی ساری چیزیں میں نے کہا کہ آپ کے سامنے شیئر کر دوں. بہت شکریہ جناب, اجازت لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے اور اس کے بارے میں کمنٹس دیجئے گا. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.